جس نے معاملات بچا دیا اس نے آدھا دین بچا دیا. روٹی کا تعلق معاملات سے اور یہ فرائض کی آدھا دین ہے. اس کو نصف دین فرمایا. کیا تمہارے معاملات، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، مسلمان کی عزت کو چھوڑو، تم کسی بے گناہ کافر کی بھی نہیں کر سکتے. یہ تو الگ ہے، کسی بے گناہ کافر انتقام کو دین مت سمجھو. یہی وہ چیز ہے. آپ جب پھیل رہا ہے تو کہیں یار ہمارے یہاں پتہ ہے حب جا جاتا ہے، ہم کتنے پرانے ہیں، ہم سے اللہ نے یہ کام نہیں کیا، ان سے کیوں لیا؟ ہمارے پاس آؤ. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو مسائل ہے نا سارے. تم بتاؤ تو دم کر سکتے ہیں؟ جنات کی اقسام کا آپ کو پتہ ہے؟ موکلات کا پتہ ہے؟ جادو کتنی قسموں میں ہوتا ہے؟ کون سا جادو ہے؟ ہندو کا ہے، عیسائی کا ہے، یہودی کا ہے، فلاں کا ہے، اور کون سی جگہ پر ہے؟ تم لوگ وہ والے پیر والا ڈنڈے والا پیر نہیں، وہ ایک آدمی کا ڈنڈا چل گیا تھا، جدھر بھی مارتا تھا بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا. زین وہاں بازولہ بنا دیتے، نماز بس پڑھ دیتے. کچھ ایسے بھی پیر ہوتے چل جاتا ہے، شیاطین کام کر رہے ہوتے ان کے ساتھ. جس کا دین نہیں اس کے ساتھ شیاطین ہے. میں تو صاف بات کہتا ہوں، جس نے اس میں مہارت حاصل نہیں کی وہ ہے ہی اس کا پیر نہیں. تو پیچھے بزرگوں کی باتیں مت کرو، انہوں نے اس میں چلا کشیاں کی. آپ علیہ السلام نے 25 سال خلوت تشریف فرمائی، بات پہ دم فرمایا، دعوت کے ساتھ دم. اور ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال چلے سب چلے کشے کر گئے ہیں. تمہاری طرح تھوڑی. ہمیں تو تیار ملا. صحیح بات بتا ابھی پتہ چلتا ہے نا. اب ان تعریف تو اس طرح لا الہ الا اللہ کیوں کرتے ہو؟ یہ اس طرح ضروری کیوں نہیں ہے؟ یہ ہلکا کیوں ضروری ہے؟ یہ باتیں کرنا اس کلاس میں کیوں ضروری ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک ادھر بیٹھے ایک ادھر بیٹھے، ایک مشرق میں بیٹھے ایک مغرب میں بیٹھے، اس طرح قطار میں بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ پھر جس کی مرضی آئے جو بھی ذکر کرے بس ٹھیک ہے. کوئی بخاری اٹھائے، کوئی ترمذی اٹھائے، کوئی سنن نسائی اٹھائے، کوئی جو اٹھائے، بیٹھ جائے اسی کلاس میں. استاد بخاری پڑھائے اپنی مرضی سے پڑھائے. شکل کی باتیں کرنی چاہیے. بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں ان کی اپنی بات، مگر یہ اصول نہیں ہے بھائی. یہ ذکر نصابی ہے اور وہ علم نصابی ہے. تو نصاب میں لازم ہونا شرط ہے، باقی ثواب میں شرط بھی ہے. ثواب کی محفل لگی ہو، ایثار ثواب کی، تو کوئی درود پڑھے کوئی کچھ بھی پڑھے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. مگر نصاب میں لازم ہے. لازم کیوں؟ جب بخاری کا نصاب بن رہا تھا تو امام بخاری نے اس غسل کو اور اس نفل کو لازم سمجھ کر کیا ہے، ایسے نہیں کیا ہے. تو جس طرح یہ فنون پڑھ کے اصل، تو اصل موجود ہے، اس اصل کی پختگی کے لیے فنون موجود لازم ہے. بس یہ زمانے میں چلتا رہے گا. تو اسی طرح یہ لا الہ الا، اب لا الہ الا اللہ کی تو تم برائی کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن برائی کو برائی کی جگہ پر پھینک سکتے. کیا کر سکتے ہو؟ بچنے کا مطلب تمہیں کیا ہے؟ ختم کرنے کا نہیں ہے. بچنے کا مطلب ہے ہٹاؤ، تم ہٹ جاؤ. تم کہتے ہیں تم مٹاؤ، میں تم مٹا لے، تم مٹ جائے گا، مٹنے والا نہیں ہے، گندے سے دور مت جائے گا. یہ لوگ گٹر میں گھس گئے، کہتے ہیں کہ ہم گٹر کو صاف کر رہے ہیں، پیچھے سے اور آ رہا ہوتا. آرام سے بیٹھے، یہ اللہ نے بنایا یوں اور یوں. تمہیں بچنے کا حکم ہے. اب بچنا کیا ہے؟ تو برائی سے ہٹو، برائی سے بچو. تم برائی کو ختم نہیں کر سکتے. بچنے کا حکم ہے. پرہیزگاری کیا ہے؟ بچو. دباؤ، قانون ہے، حدود ہے، اس سے دبتے ہیں. تمہیں بچنا ہے، حاکم نے دبانا ہے. کیا ہے جی؟ جس نے جرم کیا اس کو سزا دی جا رہی ہے تو اس سے دب جائے گا. کوئی ڈر کے مارے ادھر نہیں کرے گا. یعنی کیا ہوگا؟ ریشو کم ہوگی. یہ نہیں کہ نہیں ہوتے، ابھی بھی جیل بنے پڑے ہوئے. جتنی بھی سزائیں دیتے اور بھی جیل بنے پڑے. جتنے مریضوں کا علاج کرتے اسپتال اور بنے پڑے ہوئے.
بندہ کہے گا ساری دنیا پریشان ہے. تو دو چیزیں ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ذکر اور نماز یہ ابتدا ہے اور انتہا. جو چیز ابتدا وہ انتہا، یعنی جو تمہیں ہر حال میں کرنا ہے. روزہ سال میں ایک دفعہ، نفلی پڑھو. حج عمر میں ایک دفعہ. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ. اب ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقے دے رہا ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، کیونکہ فرض پہلے اس کی نفل بعد میں. تو لا الہ الا اللہ یہ صرف ذکر نہیں ہے، یہ ذکر علم کا ہے، یہ نصاب علم ہے. اور اگر کسی کو اشکالات ہو تو چلو اس کو بھی دور کر سکتے ہیں. باب العلم، صحیح البخاری، باب القول والعمل، اس میں جا کے پوری حدیث پڑھ لینا. العلماء ورثۃ الانبیاء، جو کلمے کے ذکر والے نا یہ والے داخل ہیں. جب پڑھو صوفیوں کو نکالنے والوں. رب اشرح لی صدری یہ کلمے سے کھلتا ہے، کتاب سے نہیں کھلتا. یہ نصاب کلمے کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ، اس سے سینہ کھلتا ہے. علم دور جو صدر کا ہے وہ کلمے میں موجود ہے. ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ لطائف جو تیرے سینے کے اندر موجود ہے، اس پہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کس میں آیا؟ کلمے میں. کلمے میں علم باطن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس یہ بھی علم ہے، مگر اس علم کو بھی سیکھنا ہے اور اس علم کو بھی سیکھنا ہے. نہ اس سے چھٹکارا نہ اس سے چھٹکارا، اس کو جدا مت کرو. آنا اسی طرح ہے، اتنے بڑے بڑے کتابیں ہم ایسے ہی لیتے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں.